فَإِنَّهَا وَصِيَّتِي لِمُرِيدِي الطَّرِيقِ إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں نا، یا جو خدا تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ میری وصیت ہے کہ یہ ان 9 چیزوں کو جو ہے نا وہ یاد کریں، یاد رکھیں۔ اور پھر فرمایا وَأَسْأَلُ اللَّهَ أَن يُوَفِّقَكَ لِاسْتِعْمَالِهِ، یہ 9 چیزیں میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور خدا سے میری یہ درخواست ہے، خدا کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان 9 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے۔ وصیت سے فرمایا میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ ان کو استعمال کرنے کی تجھے توفیق دے، یعنی ان پر عمل، استعمال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عمل کرنا، اسی چیز پر عمل کرنا۔ ثلاثۃ منہا لریاضۃ النفس، 3 کا تعلق ریاضت نفس سے ہے، وثلاثۃ ان کا تعلق حلم سے ہے۔ حلم بردباری، غصے کو پی جانا، غصے کو کنٹرول میں رکھنا، وثلاثۃ منہا فی العلم، اور 3 کا تعلق علم سے ہے۔ فاحفظھا، جی ہاں، فاحفظھا، ان کو یاد رکھو، ان کو یاد رکھو۔ وَإِيَّاكَ وَالتَّهَاوُنَ بِهَا، دیکھو خبردار، ان پر عمل کرنے میں سستی نہیں کرنی۔ یہ جو تمہیں 9 چیزیں بتا رہا ہوں، ان پر عمل کرنے میں تم نے سستی نہیں کرنی۔ قال عنوان بصری کہتے ہیں کہ ففزعت قلبی لہو، میں سراپا جو ہے نا وہ گوش اور کان بن کے، یعنی اپنے دل کو ہر قسم کے خیالات، دل سے ہر قسم کے خیالات کو نکال کے تمام تر امام کی باتوں کی طرف میں نے توجہ دی، یعنی اپنے دل کو مکمل طور پر فارغ کر دیا تاکہ اور خیال نہ آئے، اور صرف امام کی جو ہے نا وہ ان وصیتوں کو یا نصیحتوں کو سنوں۔ اما اللواتی فی الریاضہ، فرمایا جہاں تک ریاضت کا تعلق ہے، تہذیب نفس و تزکیہ نفس ہے۔ تہذیب کا مطلب ہوتا ہے چھان بین، چھان بین، نفس کی چھان بین۔ چھان بین کا مطلب ہے کہ جو باتیں ناگوار ہیں ان سے بچو، جو خوشگوار ہیں، پسندیدہ ہیں، ان کو اپنانے کی کوشش کرو۔ تزکیہ یا تہذیب دونوں کا مطلب ایک ہے۔ یہ عجیب بات ہے، ایاک ان تأکل ما لا تشتہی ہے فإنہ یورث الحماقۃ والبلہ۔ یہ عجیب فارمولہ ہے امام علیہ السلام کا۔ فرمایا دیکھو، جو چیز تمہیں پسند نہیں ہے نا اس کو مت کھاؤ، کیونکہ جو چیز تمہیں پسند نہیں ہے اس کو کھانے کے نتیجے میں انسان کے اندر حماقت، بھولا پن اور بیوقوفی آتی ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں فلان سبزی جو ہے نا مجھے پسند نہیں ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہو، جتنا مرضی آپ اصرار کریں، آپ اپنی اولاد، بیٹوں اور بیٹیوں میں سے بھی بعض کے ایسے ہوں گے جن کو فلان سبزی پسند نہیں ہے، فلان کو فلان سبزی پسند نہیں ہے، بالکل نہیں کھاتے، بھوکے رہیں گے لیکن اس کو نہیں کھائیں گے۔ جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے اس کو کھانے سے بچو، البتہ یہ دوائیاں اس سے مستثنیٰ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تلخ سے تلخ دوائی، ویسے بھی کون دوائی کھانا چاہتا ہے جب تک کوئی مجبوری نہ ہو، وہ اس کا حکم جو ہے نا وہ الگ ہے۔ یہ ہم عام کھانے پینے کی چیزوں کی بات کر رہے ہیں۔ کوئی بھی شخص جو ہے وہ تلخ شربت یا گولی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ پھر مجبوری ہے، وہ بچے کا منہ پکڑ کے زبردستی بھی اس کے منہ میں جو ہے نا وہ شربت کا چمچہ جو ہے نا وہ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ اس کا کھانسی ٹھیک ہو جائے یا وہ بخار ٹھیک جائے۔ یہ ہم اس کی ابھی بات نہیں کر رہے۔ اس سے یورث الحماقۃ والبلہ، بلہ سادگی، روایات میں ہے ان اکثر اہل الجنت البلہا، جنتیوں کی اکثریت جو ہے نا وہ بھولے بھالے لوگوں کی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھولا پن آتا ہے، سادگی آتی ہے انسان کے اندر۔ اچھا جی، اور یہ جو ہے نا وہ ایک چیز ہے، اور چونکہ اس کا یہ نقصان ہوتا ہے، وَلَا تَأْكُلْ إِلَّا عِنْدَ الْجُوعِ، یہ آج کے ڈاکٹر بھی جو ہے اس سے تصدیق کرتے ہیں، کھانا تب شروع کرو جب تمہیں بھوک لگی ہوئی ہو، جب تک بھوک نہ ہو جو ہے نا وہ کھانے سے پرہیز کرو۔ وَلَا تَأْكُلْ إِلَّا عِنْدَ الْجُوعِ وَإِذَا أَكَلْتَ، اور جب کھاؤ تو حلال کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔
حرام کھانے سے، ناپاک کھانے سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ وہ روایت میں آپ کو سنا چکا ہوں، من اراد ان یستجاب دعوتہ، دعائیں ہم بہت مانگتے ہیں اور دعا مانگنے کا حکم بھی ہے، تاکید بھی ہے، دعا نہ کرنے کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ فرمایا تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری مانگی گئی دعائیں قبول ہوں تو پھر یہ جو ذریعہ معاش ہے نا، نوکری، اس کو بھی جائز رکھو، اور جو کما کے لاتے ہو اس کو بھی پاک کر کے کھاؤ۔ 100% حلال کی کمائی سے آپ جاتے ہیں، ادھر سے مرغی خریدتے ہیں، مرغی والا وہ اس کو ذبح کر کے خونالود ہاتھوں کے ساتھ اس کی بوٹیاں بناتا ہے، آپ کی فرمائش کے مطابق پیس بنا کے دیتا ہے، اور خاتون خانہ کو ناپاک بوٹیوں کو پاک کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو اور پکا کے زبردست کھانا آپ کو کھلا دے، نہ خاتون کی نماز قبول ہوگی، وہ دعا قبول ہوگی، نہ آپ کی دعا قبول ہوگی، نہ آپ کے بچوں کی دعا قبول ہوگی۔ اگر پتہ ہے کہ یہ ناپاک ہے، پھر دو نقصان ہے، حرام بھی ہے، بندہ گناہگار بھی ہے، حرام کھانا گناہ ہے، نجیس کھانا گناہ ہے، لیکن اگر لا علمی میں ناپاک چیز آپ کے حلق سے اتر گئی ہے، آپ گناہگار تو نہیں ہوں گے، لیکن اس کا قدرتی اثر یہ ہوتا ہے، جس طرح ایک جڑی بوٹی میں اللہ تعالیٰ نے یہ اثر رکھا ہوا ہے، وہ بخار کے لیے فائدہ مند ہے، فلاں کے لیے فائدہ مند ہے، اسی طرح وہ ناپاک خوراک کا یہ اثر ہے کہ وہ دعا کو قبول نہیں ہونے جو ہے نا وہ دیتا۔ جی ہاں، فرمایا کہ وہ ایسا کرو کہ حلال کھاؤ، وسمے، اور بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، وذکر حدیث رسول اللہ، اور جب بھی کھانا کھاؤ تو رسول خدا کا جو فرمان ہے اس کو ہمیشہ اپنے مد نظر رکھو، وذکر، یاد رکھو رسول خدا کے اس فرمان کو، ما ملأ آدمی وعاء شر من بطنہ، انسان اپنی زندگی میں جو برتن بھرتا ہے نا، پانی کے لیے گلاس بھرتے ہیں، چائے کے لیے کپ بھرتے ہیں، اور پتہ نہیں وہ چاول سے جو ہے نا وہ ڈش اور جو ہے اس کو آپ بھرتے ہیں، ڈونگا کو جو ہے نا وہ سالن یا حلوہ سے جو ہے نا وہ بھرتے ہیں۔ اس دنیا میں بھاری جانے والی چیزوں میں سب سے بدترین چیز پیٹ ہے، اور اگر ناگزیر ہو وہ اس میں کچھ نہ کچھ تو وہ ڈالنا ہے، اور اگر ڈالنا ہی ہے تو پھر آپ نے فرمایا ہے اپنے پیٹ کو نا 3 حصوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ ماکولات کے لیے چاول، روٹی، سالن، پھل، نہ 1/3 حصہ، 1/3 حصہ طعام ماکولات کے لیے، روٹی، چاول، سالن وغیرہ کے لیے، 1/3 حصہ مشروبات کے لیے، آپ لسی پیتے ہیں، آپ پانی پیتے ہیں، اور 1 حصہ سانس لینے کے لیے۔ یہ جو ہے نا وہ اس طرح جو ہے نا وہ کھایا کرو۔ اچھا جی، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، فے کو اگر آپ دیں گے زبر، وہ سانس کے معنی میں آتا ہے، اور اگر اس کو آپ جزم دیں گے، وہ نفس، کل نفس ذائقۃ الموت۔ امیر المومنین نے فرمایا وہ کل نفس کا، تیرا ہر سانس موت کی طرف ایک قدم ہے۔ نفس وہ سانس کو کہتے ہیں، اور نفس روح کو کہتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت اسی سے ہے۔ اما اللواتی فی الحلم، جن کا تعلق حلم سے ہے، یہ چپٹر بڑا اہم اور نازک ہے، گردہ جگر چاہیے اس کے لیے نا، یہ مکارم اخلاق ہے، اور غضب پر کنٹرول کا جو ہے نا وہ مرحلہ ہے۔ اما اللواتی فی الحلم، اور جس کا تعلق حلم سے ہے، فمن قال لک ان قلت واحدۃ سمعت عشرا، اگر کوئی تم سے یہ کہے نا، تم اگر میرے خلاف ایک بات کرو گے نا، ایک ناگوار بات کرو گے، تو مجھ سے جو ہے نا وہ 10 جو ہے نا ناگوار باتیں سنو گے۔ یہ کون سی بہادری ہے بھائی؟ یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ فرمایا ان قلت واحدا سمعت عشرا، تو ایک میری خلاف بات کرے گا تو مجھ سے 10 باتیں سنے گا۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے فقل، تم اس کے جواب میں یہ کہو
ان قلت عشرا لم تسمع واحدا، تم اگر میرے خلاف 10 باتیں کرو گے نا تو اللہ نے مجھے وہ حوصلہ دیا ہے کہ تم مجھ سے ایک بھی ناگوار بات نہیں سنو گے. یہ اس کو یہ کہو. جی ہاں. اس کے بعد فرمایا ومن شتمک، اور جو میں کوئی سب و شتم کرے، برا بلا کہیں، فقل لہ، اس کو کہو ان کنت صادقا فیما تقول، یہ جو تم نے میرے خلاف بات کی ہے اس میں تو اگر سچ بولتا ہے، میں خدا کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ وہ مجھے بخش دے، وہ مجھے معاف کرے. اور اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو پھر خدا کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ خدا تجھے بخشے کہ جس نے تجھے جھوٹ بولا ہے اور مجھ پر جو ہے نا وہ تہمت یا وہ الزام وہ لگایا ہے. جی ہاں. اگر کوئی تمہیں یعنی بری باتوں کی جو ہے نا وہ دھمکی دیتا ہے، تم ہمیشہ نصیحت اور لحاظ کی باتوں کی جو ہے نا وہ باتیں کرو. اما اللواتی فی العلم، وہ 3 چیزیں جن کا تعلق علم سے ہے، اس میں جس کا تم نے خیال رکھنا ہے. فاسأل العلماء ما جہلتا، جو مسئلہ آپ کو نہیں آتا نا اپنی طرف سے فیصلہ کر کے اس پر عمل مت کرو، خصوصاً عبادات میں. ویسے تو ہر کام میں جو ماہرین ہیں ان سے مشورہ کر کے انسان کو عمل کرنا چاہیے. کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو کاروبار میں تجربہ رکھتا ہے اس سے مشورہ کرو. آپ نے اپنا بیوی بچوں کا علاج کروانا ہو تو کسی ماہر سے مشورہ کرو، وہ اپنی جگہ ہے. یہاں یہ عبادات کی بات ہو رہی ہے. نماز کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہو، روزے کے بارے میں کوئی شک ہو تو علماء سے پوچھ لیا کرو، اپنی مرضی سے یہ کام نہ کرو. ابھی چند دن پہلے ایک مومن آئے تھے، ابھی میں زیارات پہ گیا تھا، اس کے لیے بھی امام حسین علیہ السلام کے قبے کے نیچے ان کا نام لے کے ان کی شفا یابی کے لیے میں وہ دعا کر کے آ رہا ہوں. وہ ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں ان کے وہ جو ہے نا وہ حرام مغز جو ہے وہ متاثر ہو گیا، کٹ گیا ہے. ان کے جسم کا نیچے کا حصہ جو ہے وہ کام نہیں کرتا. بلڈ سرکولیشن ہے لیکن کہتے ہیں وہ بظاہراً صحت مند لگتے ہیں. تو آقا میں وضو کے لیے کیا کروں؟ میں نے کہا آپ کا چہرہ ٹھیک ہے، دونوں بازو ٹھیک ہیں، سر ٹھیک ہے، ہاں کسی کی مدد لے لیں. وہ ٹب سامنے رکھیں، وہ پانی ڈالے اور آپ جو ہے نا وضو کریں، خود ہی پانی ڈالے وضو کریں. اچھا، اور آپ کا، میں نے پوچھا آپ کا ہاتھ پاؤں تک پہنچتا ہے؟ نہیں پہنچتا. کہا نہیں پہنچتا. جھکتا ہوں تو چونکہ وہ نیچے کے دھڑ میں جو ہے نا وہ طاقت نہیں ہے، میں گر جاتا ہوں، لہذا میں مسا گھٹنے کو اوپر کر لیتا ہوں، یہ زانوں کو اوپر کر لیتا ہوں. یہ اپنی رائے میں، اس بیچارے نے مومن ہے، متدین ہے، نماز گزار ہے، اس کو چاہیے کہ عالم دین سے پوچھے. میں نے کہا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، میں آپ گھر جا کے شام کو آپ کو فون کر کے بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. خدا نہ خواستہ آپ کو بھی ایسی مجبوری پیش آتی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کو میں نے بتایا آپ منہ دھوئیں، دائیں ہاتھ دھوئیں، بائیں ہاتھ دھوئیں. پاؤں کا مسا، چونکہ آپ کا ہاتھ اپنا پاؤں تک نہیں پہنچ سکتا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. چہرے کو دھوئیں، بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کو دھوئیں اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو. پھر کسی عزیز کو کہیں بیٹا بیٹی کہ وہ آپ کے ہاتھ سے تری لے کے اپنے ہاتھ سے آپ کے پاؤں کے اوپر مسا کرے. وہ یہ طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اپنے خیال میں ایک شرعی فقہی مسئلہ جو ہے وہ آپ اس کا فیصلہ نہ کریں. چلیں جی اگر پاؤں تک نہیں پہنچتا ہے تو وہ گھٹنوں پر مسا کر لیتے، یہ صحیح. ذرا سا بھی شک ہو تو عالم دین سے پوچھ لیا کریں. جب بھی فاسأل العلماء ما جہلتا، جو مسئلہ آپ کو نہیں آتا علماء سے پوچھ لیا کرو. وَإِيَّاكَ أَن تَسْأَلَهُمْ تَعَنُّتًا وَتَجُرْبَةً، عالم دین کا ٹیسٹ لینے کے لیے اور تجربے کے لیے جو ہے نا کبھی سوال مت کرو. جو مسئلہ نہیں آتا وہ پوچھو، جو مسئلہ آتا ہے صرف یہ معلوم کرنے کے لیے بھائی قبلہ صاحب کو کوئی آتا بھی ہے یا ایسے ہی جو ہے نا وہ ابا خبا پہن لیا ہے، نہیں، یہ کام مت کرو. یہ ٹیسٹ کے لیے یا تجربہ کے لیے جو ہے نا وہ سوال مت کرو. وَإِيَّاكَ أَن تَفْعَلَ بِرَأْيِكَ شَيْئًا، اپنی رائے اپنی مرضی سے کوئی کام جو ہے نا خصوصاً عبادات کے حوالے سے مت کرو.
جی ہاں، اور جو کام بھی کرنا چاہتے ہو اس میں احتیاط سے کام لو، اور ایسے ہی جو ہے نا بغیر کسی تحقیق کے فتویٰ دینے سے اس طرح ڈرو اور گریز کرو جس طرح کسی شیر یا کسی اور درندے سے جو ہے نا تم پرہیز کرتے ہو. ہاں، بغیر کسی تحقیق کے فتویٰ دینے سے گریز کرو. یہ ہم لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ آتا ہے، یعنی ایک مسئلہ پوچھا جاتا ہے، نہ آتا ہو یہ کہنا کہ یہ مسئلہ مجھے نہیں آتا، جواب نہیں آتا، یہ بہت گراں گزرتا ہے. اس میں انسان کو شرمانا نہیں چاہیے. امیر المومنین کا فرمان ہے، القول لا ادری نصف العلم. کوئی مسئلہ آپ کو نہیں آتا، لا علمی کا اظہار کرنا یہ بھی آدھا علم جو ہے نا وہ شمار ہوتا ہے. لہٰذا اگر نہیں آتا تو لوگوں سے کہ میں لائیو پروگرام کرتا ہوں ہر ہفتے کو، لائیو پروگرام میں میں کوئی امام معصوم نہیں ہوں، مجتہد نہیں ہوں. مسائل کچھ سوالات کے جواب یاد ہوتے ہیں، کچھ کے یاد نہیں ہوتے. جو یاد ہوتے ہیں ان کو بتا دیتا ہوں، جو یاد نہ ہو ان کو بتاتا ہوں کہ میں اس کا جواب اگلے پروگرام میں دوں گا. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی توہین نہیں ہوتی، آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی عزت میں تو اضافہ ہوتا ہے. جی ہاں، آخر میں فرمایا لا تجعل رقبتک للناس جسرا. اپنی گردن کو ایسا پل نہ بناؤ کہ جس کو اوپر چل کے لوگ جہنم میں جائیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اپنی گردن کو ایسا پل نہ بناؤ کہ جس کے اوپر لوگ چل کے جہنم میں جائیں. کیا مطلب ہے؟ ایسی غلط باتیں بتاؤ، اس کے نتیجے میں وہ غلط کام کرے، غلط عبادت کرے، حرام کام کرے. تمہارے لا علمی یا غیر محتاط عمل کی وجہ سے تو نتیجہ نکلے گا کہ تیری گردن گویا ایک پل بن گیا ہے جس کے اوپر جو ہے نا وہ سوار ہو کے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں جیسے اس شخص کے بارے میں دعا کی ہے، میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں بھی امام کی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.